بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہم نیکسٹ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، گناہوں کی وجہ سے کیا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پر، کون بتائے گا؟ ہم نیک اعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں آگے نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، اور گناہ سے نعمتوں کا زوال ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی چیز چھین جاتی ہے نا، یا کمی آتی ہے، تو وہ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ تمہارے ساتھ زندگی میں اچھا ہوتا ہے نا، وہ میری وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور جو کچھ ہماری زندگی میں برا ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شیطان نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ شیطان تو آگے ہمیں کہتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے۔ عمل کون کرتا ہے؟ عمل ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم عمل کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں کیا آتی ہیں؟ تکالیف، ٹھیک ہے، زیادہ تکلیفوں کو کہتے ہیں تکالیف، ٹھیک ہے، مشکلات آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے شافع؟ شکر ادا کرنے سے اور ملتا ہے، ماشاء اللہ۔ شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور ملتا ہے۔ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور گناہ نعمتوں کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب گناہ میں کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نماز جو چھوڑتے ہیں، آپ کیا بتا رہی ہو؟ نہ کرنا، اور سب سے پہلے ہم نے نماز کو ادا کرنے کی فکر کرنی ہے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز، شکر ہم کس طرح ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہہ کے شکر ادا کرتے ہیں، منہ سے الفاظ ادا کرتے ہیں نا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا بطول، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے کا بھی شکریہ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ جب آپ میں سے کوئی کسی کے کام آئے تو وہ آگے سے خاموش نہ رہے، اچھے طریقے سے کہے جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں نا، اسے دعا دیتے ہیں، تو وہ اس نے جو ہمارے ساتھ مہربانی کی ہوتی ہے نا، اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور یہ اچھے الفاظ ہوتے ہیں نا، دوسرے کا دل خوش ہوتا ہے۔ جس طرح ابیہا نے فاطمہ کے لیے کوئی کام کیا تو فاطمہ نے آگے سے کیا کہا؟ تھینک یو، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، اچھے طریقے سے کہا، غصے سے نہیں کہا بہت شکریہ ابیہا، ٹھیک ہے۔ ایسے تو نہیں آپ کہو گی نا، آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کیسے کہو گی؟ شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ابیہا کا دل خوش ہو جائے گا، ابیہا کو کیا ملے گی؟ انرجی، پازیٹیو انرجی۔ ابیہا اگر تھکی ہوگی نا یا سیڈ ہوگی، وہ تھوڑی سی خوش ہو جائے گی۔ ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، شکر کے الفاظ، وہ دوسرے کو کیا دیتے ہیں؟ خوشی دیتے ہیں۔ اور جو ہمارے بیڈ ورڈز ہوتے ہیں، غصے سے ہم بولتے ہیں، ہم خود بھی بیمار ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی بیمار کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی برا کہتا جائے تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا نا، سیڈ ہو جاؤ گے نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں۔ اور آپس میں اپنی ماما کو کبھی کسی نے تھینک یو کہا ہے؟ کہا ہے؟ سچ بولنا ہے، اونچا بولو، شاباش۔ تو وہ خوش ہوتی ہوں گی نا؟ ابراہیم نے کہا ہے آج سے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ڈانٹیں پھر نہ کہنا تھینک یو، ٹھیک ہے۔ جب شاباش، اس لیے میں کہہ رہی ہوں سب بچوں نے سچ بولنا ہے۔ سچ، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ کتنے میل دور ہم سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے منہ سے ایک نکلتی ہے اسمیل، گندی اسمیل، جیسے ہی ہم ہیں ان کے لیے ہیں، ہمارے منہ سے اسمیل نکلتی ہے، پر ہمیں نہیں پتا چلتا، وہ فرشتوں کو پتا چلتا ہے، وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ وہ اسمیل میں تو نہیں رہ سکتے، وہ تو پاک مخلوق ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ آج میں سچ بولتی ہوں
جب بھی مجھے کوئی چیز نہ پتا ہو کہ میں نے یہ چیز کی ہے یا نہیں، میں کہتی ہوں پتا نہیں میں نے کی ہوگی یا نہیں۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو نا کہ آپ نے کی ہے یا نہیں تو کہو مجھے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یاد ہے نہیں کی تو کہہ دو نہیں کی، چاہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ باجی میں بھی کہتی ہوں شاباش، انشاءاللہ کہو تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ باجی کل میں زندگی میں پہلی دفعہ رکھوں گی۔ کو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ کوشش ایک ایک روزہ رکھ لو نا، جمعے کے جمعے رکھ لو۔ کیا میں نے پچھلی بار ایک رکھا، میں نے پھر توڑ دیا تھا؟ نہیں، یہی تو پھر امتحان ہے۔ آپ ہمت کرو، سو جاؤ، سو جاؤ۔ جب نیند آئے نا دن کے وقت فارغ ہو، نماز پڑھو تو سو جاؤ۔ ٹائم کسی طرح کو میں نے گزارنا ہے۔ اگر آپ پکا ارادہ کر لو گے نا کہ میں نے رکھنا ہے تو آپ رکھ لو گے، ٹھیک ہے؟ باجی سوئے وقت اٹھ کے پھر پڑھے۔ آپ نے نیت ہوتی ہے، اگر آپ یہ سوچو گے نا کہ میں نہیں رکھ سکتا، جو بندہ سوچے گا نا ویسے ہی عمل کرے گا۔ اگر آپ یہ سوچو گے کہ میں تو رکھ ہی نہیں سکتا تو پھر آپ نہیں رکھ سکو گے، آپ کا دل کرے گا میں کھا لوں۔ لیکن اگر آپ کہو گے نا کہ ابراہیم نہیں تم رکھ سکتے ہو، اپنے آپ کو کہو ابراہیم تم رکھ سکتے ہو، تم رکھ سکتے ہو، تم اسٹرانگ ہو، اور کچھ ہو جائے میں نہیں کھاؤں گا، اپنے آپ کو کہو میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں روزہ نہیں توڑوں گا، تو پھر گزر جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے؟